حفظ آسان ہو جائے گا، عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا آپ کو عاموں سے نکال کر بہترین لوگوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اللہ جس کا بھلا چاہنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نوجوان سارا منظر دیکھ رہا ہے، زندگی میں کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ وہ بکری جس کا کوئی بچہ ہی نہ ہو، پٹ ہو، وہ بھی دودھ دینا شروع کر دے گی۔ صحابہ کرام میں چوٹی کے جو علماء تھے 4-5 لوگ، ان کے اندر نمایاں جگہ ان کو عطا فرمائی گئی۔ جبرائیل امین آسمانوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے اندر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میری آج کی گفتگو اسی نقطے کی وضاحت کے لیے ہے کہ ماہ رمضان کی جہاں اور بہت سی شانیں ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں، یہ بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ساری باتیں احادیث پاک کے اندر اس مہینے کے تعارف میں آئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، باری تعالیٰ آپ بتائیے رمضان کا تعارف کیا ہے، ہم کیسے بتائیں کہ رمضان کی خاص پہچان اور خاص بات کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ کا جو بطور خاص تعارف کرا رہا ہے وہ قرآن کے ساتھ جوڑ دے کرا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہونے کے ناطے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی جو اطاعت اور اتباع کا جو رشتہ ہے اس کے ناطے، وہ چیز جسے ہم سب بھولے ہوئے ہیں، جس سے ہم نے اپنے تعلق کو کمزور کیا ہوا ہے، وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن نبی مکرم اللہ کی بارگاہ میں ایک فریاد پیش کریں گے، اپنا ایک مقدمہ رکھیں گے، ایک فریاد رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جانتے ہیں وہ فریاد کیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ آقا اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ فریاد رکھیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن سے اپنے تعلق کو چھوڑ دیا تھا، کمزور کر دیا تھا۔ آج ہماری عملی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا روایات کے ساتھ تعلق بڑا پختہ ہے اور کوئی حد نہیں ہے، ہمارا اپنے بزرگوں کے فرمودات کے ساتھ تعلق اپنی جگہ پر ہے، اور بزرگ قرآن و سنت کے اندر سے بات بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے وہ کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ کتاب ہماری توجہ کی مستحق نہیں بنی، ہمارے دھیان کا اس کے اوپر مرکز نہیں رہا؟ عمومی تاثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ پایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور مسلمانوں کا ہونا نہیں چاہیے، یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا تصور تھا۔ ان کے مولویوں نے، پادریوں نے، ان کے راہبوں نے، رہبانوں نے اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ اللہ کی کتاب پڑھنا صرف پادریوں کا کام ہے، لوگوں کا کام صرف پادریوں کی بات کو سننا ہے۔ یا جیسے ہمارے پڑوس کے ہندو ہیں، ان کا جو برہمن طبقہ ہے، برہمن، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی کتابوں کو پڑھنا ہمارا کام ہے، کوئی اور کسی کی مجال نہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ سکے، ہم جس کو جو بتائیں گے سو بتائیں گے۔ یہ تصور ہندوؤں کا تھا، یہ تصور عیسائیوں یہودیوں میں تھا کہ صرف ان کے عالم اور ان کے پادری تورات اور انجیل کو جانتے تھے اور عام آدمی دور تھا۔
مگر ہمیں رب کائنات نے قرآن دیا تو قرآن میں یہ آیت اتار کے بھیجی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں سے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہمارا خدا تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، تم میں سے ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ اور یہ آیت ایک دفعہ نہیں، ایک ہی صورت میں رب کائنات نے بار بار اس آیت کو دہرایا۔ یہ الفاظ اپنے ذہن پہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے غور کریں، خدا کی آواز آ رہی ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ پیغام ہماری روح کو دستک دے رہا ہے، ہمیں جگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اس طرح مشکل نہیں بنایا کہ اس سے زندگی کی ہدایات اور حلال و حرام کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے اور عام آدمی اس تک پہنچ نہ سکے، ایسا بات نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے آسان بنایا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ یہ قرآن اردو میں یا ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، یہ عربی میں اتارا گیا۔ اب سوال یہ ہے، آپ کہیں گے یہ تو عربی میں ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ میرا جواب بڑا سادہ ہے۔ ایک دنیا کی نوکری کی تلاش کے لیے ایک بچہ 30 مضمون پڑھتا ہے دنیا کے، وہ سائنس پڑھتا ہے، بیولوجی پڑھتا ہے، وہ فزکس پڑھتا ہے، وہ میتھ پڑھتا ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھتا ہے، اس سے آگے ہزاروں کتابیں پڑھتا ہے، میتھمیٹکس پڑھتا ہے۔ جن چیزوں کو جانتا نہیں تھا ان چیزوں کو جاننے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ ماں باپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بچے سکول میں سمجھ نہیں آ رہی تو ٹیوشن رکھوا دیتا ہوں، اکیڈمی میں چلے جاؤ، تم نے یہ کلاس پاس کرنی ہے۔ کیوں؟ چونکہ دنیا کا مستقبل ہماری جڑا ہوا ہے اس کے پڑھنے کے ساتھ۔ افسوس ہے کہ ہم نے دنیا کو اہمیت دی، اپنی آخرت کے مستقبل کو نہیں دیکھا کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کلام اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لوگ 16 سال کی پڑھائیاں کرتے ہیں، ایم اے پاس جسے ہم کہتے ہیں، 16 سال کی پڑھائی ہوتی ہے، آج کل اس سے بھی نوکری نہیں ملتی۔ پھر ایم فل کرتے ہیں، 2 سال اور لگاتے ہیں، 18 سال ہو گئی، اس سے بھی جاب اچھی ترقی نہیں ہوتی۔ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، 5 سال اور لگاتے ہیں، 23 سال پڑھتے ہیں تاکہ دنیا میں کوئی مقام بن جائے۔ کاش کہ ہمارے دل میں قیامت کے دن کے مقام کی بھی کوئی تمنا ہوتی، ہمارے دل میں یہ خیال بھی ہوتا کہ قبر میں جائیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عزت عطا فرمائیں، ہمیں نوازیں۔ قیامت کے دن جائیں تو رب کائنات ہمیں اہل علم کا جو اس نے مقام رکھا ہوا ہے وہاں پر ہمیں بٹھائے۔ یہ تمنا ہی نہیں رہی، یہ شوق ہی نہیں رہی۔ اگر یہ شوق ہوتے تو جو بندہ 30 مضمون یاد کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اگر وہ قرآن سیکھنا شروع کرتا، سمجھنا شروع کرتا تو کیا مشکل تھا؟ نہیں آنا تھا اس میں، کیوں نہیں آنا؟ اب تو اس پر اتنا کام ہو رہا ہے اور علماء کرام نے، چلیں ایک یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بغیر ترجمے کے میرے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ میں خود قرآن پڑھتا جاؤں، میرا معنی سمجھ میں آتا جائے، ایک تو یہ صلاحیت ہے۔ اس کے لیے صرف 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں بس۔ اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن پڑھتا جاؤں تو اس کا 80%، 70% معنی مجھے سمجھ آتا جائے، یعنی اس کا مفہوم میرے ذہن میں کچھ نہ کچھ آتا جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہے تو صرف 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں اس کا۔ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کی زبان کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کا ایک مجموعی مفہوم 70 سے 80% تک مطلب اس کا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ میری جو یونیورسٹی ہے، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، وہاں پر قرآنک عربک گرامر کے نام سے ایک کورس میں خود وہاں پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، شروع کر دیا اس کو، اللہ کرے گا 2-3-4 مہینے مکمل ہو جائے گا۔ اس کورس کے ہم اس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اس کورس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، مشق کرنے والا قرآنک عربک گرامر ہے، وہ خود قرآن مجید کو پڑھنے اور جب عربی پڑھتا جائے تو اس کا کنسپٹ اس کے دماغ میں آتا چلا جائے۔ اس طرح کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ۔ حاضر علی وقار اللہ پاک فرماتا ہے سورہ الانفال کے اندر، مومن وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہوتے ہیں
جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، انہیں سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کا جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں. سوال یہ ہے ہم قرآن پڑھیں ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ ہم قرآن سنیں ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے نہیں بڑھتا کہ ہم صرف لفظ سن رہے ہیں، ہمیں اس کے معانی کا کوئی ادراک ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی اشارہ بھی ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے یہ جو اللہ فرماتا ہے مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل لرز اٹھتا ہے، قرآنی آیتیں پڑھی جائیں تو پھر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا توکل بڑھ جاتا ہے قرآن کو سنتا ہے. میری اس گفتگو کا مقصد ایک احساس جگانا ہے آپ سب کے دلوں میں کہ زندگی کے یہ لمحات موجود ہیں، انہیں غنیمت جانیے اور کمر ہمت باندھیے. یہ سوچئے کہ ہم نے بھی سیکھنے کی ابتدا کرنی ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن مجید کو. میں دوسری بات کہتا ہوں، اگر کوئی اس عربی کی طرف نہیں جا سکتا سمجھنے کے لیے، اتنا ہمت نہیں پاتا اپنے دل کے اندر، تو کیا قرآن کے اردو ترجمے موجود نہیں ہیں؟ کیا قرآن کی اردو تفسیریں موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. اگر ٹھیک ہے عربی سیکھنا آپ کہتے میرے بس کی بات نہیں، میں عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں کیا میں نہیں کر سکتا یہ کام، چلے آپ کا عذر مان لیا. قرآن کے اردو تراجم تو موجود ہیں. ہمارے علماء حق اہل سنت والجماعت نے، آپ پیر محمد کرم شاہ صاحب کا جبار القرآن اٹھائیے، وہ ترجمہ موجود ہے. حضرت سید احمد شہید صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان والے، ان کا ترجمہ موجود ہے. میرے استاد مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری صاحب عرفان القرآن، ان کا ترجمہ موجود ہے. تفسیریں موجود ہیں، مختصر حاشیے موجود ہیں. یہ نہیں کہ 8 کتابیں پڑھنی پڑے گی. قرآن کی سائڈ پر نیچے ترجمہ ہے، سائڈوں پر حاشیہ لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی سمجھ نہ آئے تو چھوٹی چھوٹی ملاحظات ہوتی جاتی ہے، انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھ جاتا ہے. حاضرین ندی وقار، اس ماہ رمضان سے یہ پیغام لے کر اٹھیے اور اپنے دل میں یہ احساس پیدا کیجئے کہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کو سمجھنے کی ابتدا کی بنیاد رکھ دینی ہے اور اپنے سفر کو شروع کر دینا اس مہینے کے ساتھ. یہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کا کام نہیں، ہر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بنیادی چیزیں قرآن سے جو بنیادی ضروری باتیں ہیں وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. ہاں، جو اس کی ڈیٹیل، تفصیلات، مسائل کا استقرار، استنباط، وہ علماء کرام کا کام ہے، اس کی گہرائیوں میں جانا. مگر اللہ تعالیٰ بہراس کیا کہہ رہا ہے؟ اب قرآن کی آیت ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مجھے بتائیے اس میں کیا مشکل ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے؟ اللہ فرماتا ہے چور مرد اور جو چور عورت ہیں ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو اس چوری کی سزا کی وجہ سے. یہ ہے جب پڑھیں گے آپ ترجمہ، کیا سمجھ نہیں آئے گا آپ کو قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو میں سمجھ نہ آئے؟ تو جو بنیادی چیزیں ہیں انسانی زندگی کی عملی رہنمائی کے لیے، پریکٹیکل رہنمائی کے لیے، آپ اس کو قرآن کے ترجمے اور تفاسیر سے پڑھیں گے تو ضرور آپ پر واضح ہو جائے گی. اور اگر کوئی ابہام رہ جاتا ہے، کوئی نقطہ سمجھ نہیں آیا، تو اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ہر 100 گز کے اوپر مسجد علماء موجود ہیں، پوچھا جا سکتا ہے ان سے. ہم کسی ایسے علاقے میں نہیں رہتے جہاں پہ کوئی دین کو جاننے والا ہی نہیں بندہ رہتا. اگر ہمیں کہیں فہم میں مشکل آئے گی، اگر ہم کہیں پر کوئی اپنے کسی نقطے کو سمجھنے میں ابہام کا شکار ہو جائیں گے، تو حاضرین ذی وقار، ہم جیسے خاتم اسی لیے موجود ہیں کہ خدمت کریں. کوئی چاہنے والا تو ہو، کوئی تڑپ رکھنے والا تو ہو، کوئی طلب رکھنے والا تو ہو. پھر آپ دیکھیے، آپ تلاش کے لیے نکلیں، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے قدم قدم پہ دنیا کے اندر لوگ موجود ہوں گے، بشرطے کہ آپ عزم لے کر اٹھیں اور کھڑے ہوں قرآن کے طالب علم بننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور یہ وہ سلسلہ ہے. آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ 50 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں،
قرآن کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہو جائیے اور قرآن کو سمجھنے کا آغاز کیجیے. میرے مصطفیٰ کا فرمان آپ کا استقبال کرے گا. کون سا فرمان؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا آپ کو عاموں سے نکال کر بہترین لوگوں میں شامل فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. پھر آپ عام آدمی نہیں رہیں گے, آپ میرے آقا کی بہترین لوگوں والی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. حدیث پاک کے اندر یہ بات ہے, اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہنے کا ارادہ فرماتا ہے, یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, اللہ جس کا بھلا چاہنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ میں لگا لیتا ہے. اب ہم اگر آج تک دین سمجھنے کے لیے نہیں اٹھے, نہیں تیار ہوئے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم ابھی اللہ کے بھلا چاہنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہم نے دین کو سمجھنے کی ابتدا نہیں کی ہے. حاضر ندی مکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود بہت بڑی عظیم شخصیت ہے صحابہ میں سے. کسی وقت ہم ان پر تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت اتنا ایک ان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے باہر وادیوں میں نکلے کہ چلیں کوئی ملتا ہے اس کو دعوت دیتے, شہر سے باہر آئے. ابھی روایات میں آتا ہے کہ صرف 4 بندے مسلمان ہو گئے تھے, 5واں بندہ کوئی بھی نہیں تھا. جب آقا کریم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر آئے وادی میں, تو ایک جگہ پر ایک نوجوان لڑکا تھا جو بکریاں چلا رہا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے کوئی دودھ والی بکری ہے تو ہمیں تھوڑا دودھ پلا دو. یہ نوجوان عبداللہ بن مسعود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں, میں چرواہا ہوں, کسی کی چرانے کے لیے آیا ہوں, امانت ہیں, میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. یعنی اس زمانہ جاہلیت میں بھی مسلمان تو نہیں تھے نا, زمانہ جاہلیت کا ایک لڑکا تھا, چرواہا تھا, مگر کردار کتنا عظیم تھا کہ کہا نہیں یہ میرے پاس امانت ہے, کسی کی چرانے آیا ہوں, میں آپ کو نہیں دے سکتا. سرکار نے فرمایا اچھا ان میں کوئی پٹھ ہے جو دودھ نہیں دیتی؟ چلے مالک تو اسی کا ہی دودھ کا حساب رکھے گا نا جو دودھ دیتی ہے, جس کے نیچے بچے ہیں. تو کوئی ایسی ہے جس کا دودھ ہو ہی نہ؟ اس نے کہا یہ والی ہے. کہا میرے قریب کرو. سرکار نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کائنات نے اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا. ایک برتن لیا گیا, دودھ دھویا گیا, سرکار نے پیا, صدیق اکبر نے پیا, اس نوجوان نے پیا. نوجوان سارا منظر دیکھ رہا ہے. زندگی میں کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ وہ بکری جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو, پٹ ہو, وہ بھی دودھ دینا شروع کر دے گی. اس کے ذہن میں تجسس جاگا. کہا کہ آپ نے جو لفظ پڑھ کر ایسے کیا ہے وہ لفظ مجھے سکھائیں گے؟ شوق پیدا ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کے ایسے کیا ہے, دودھ آ گیا, میں بھی سیکھ لیتا ہوں یہ لفظ, تو اس طرح میں بھی کر لیا کروں گا. کہا یہ جو آپ نے پڑھ کے ایسے کیا ہے مجھے سکھائیں گے؟ سرکار نے جملہ بولا انکا غلام معلم, تو پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے. حالانکہ چرواہا تھا. کہا تو پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے, یعنی تیرے اندر اللہ نے علم کو سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے. میں نے جملہ بولا, تیرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں سیکھوں. سرکار نے انہیں اپنے ساتھ کیا, وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر صحابہ کرام میں سے جو 4-5 لوگ چوٹی کے عالم تھے, ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میں نے 70 صورتیں حضور کے منہ سے ڈائریکٹ سنی. ادھر اللہ کا کلام میرے مصطفیٰ پر اترا, اور اترا جب حضور کے دل پر, جب اللہ کا کلام اترا, پہلی بار منہ سے نکلا سب سے پہلے میں سننے والا بیٹھا. 70 صورتیں میں نے حضور سے سنی. یہ سیکھنے والے لوگ تھے, یہ شوق رکھنے والے لوگ تھے. ایک نوجوان لڑکا چرواہا تھا, مگر طلب علم نے اسے آقا کریم کی ایسی سنگت عطا کی کہ صحابہ کرام میں چوٹی کے جو علماء تھے 4-5 لوگ, ان کے اندر نمایاں جگہ ان کو عطا فرمائی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر الفاظ قرآن کا حفظ مشکل تھا, مگر ہم عمل شوق سے کرتے تھے. الفاظ قرآن کو سیکھنا مشکل ہوتا تھا, یاد کرنا, لیکن عمل ہمارے لیے آسان تھا. ایک وقت آنے والا ہے ہمارے بعد جب حفظ کرنا آسان ہو جائے گا, عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ حفظ بڑے شوق سے کروائیں گے,
اس شوق سے کہ بچہ حافظ ہو جائے گا، چلے قیامت کے دن کام آئے گا. وہ کام آنے والی باتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پر ہیں. مگر عبداللہ بن مسعود کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے آسان ہو جائے گا، عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ بس حفظ کریں گے صرف اپنے مقام مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، مگر قرآن بطور ایک کتاب زندگی، کتاب ہدایت جو زندگی کو بدل دے، اس حوالے سے عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہوگا. حافظ علی وقار علماء کرام نے بڑی بڑی مثالیں دے کے لوگوں کو سمجھایا کہ قرآن کا پڑھنا اپنی جگہ ثواب کا کام ہے. قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن ہماری زندگی تب سدھرے گی، ہمارا کردار تب بدلے گا جب قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کریں گے. اس کی ایک مثال ایک مشہور عالم دین نے اس طرح دی. وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو اور کوئی ڈاکٹر حکیم اسے نسخہ لکھ کر دے کہ اس نسخے کا استعمال کرو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اب وہ نسخہ لے کر صرف پڑھتا رہے، نسخے کو پڑھتا رہے، گولی نمبر 1 صبح کھانی ہے، گولی نمبر 2 شام کو کھانی ہے، فلانی گولی فلانی گولی، کیا نسخے کو صرف پڑھتے رہنے سے مریض شفا یاب ہو جائے گا؟ نہیں. وہ نسخہ اس لیے لکھ کر دیا گیا تاکہ اس کو کسی ماہر سے پڑھوا کر اس کا دوائی لی جائے، اس کو استعمال کیا جائے، تب جا کر طبیعت سنورے گی. قرآن بھی ایک نسخہ ہے، ہدایت ہے، کردار کو بدلنے والا، زندگی کو بدلنے والا. انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انسان کا گھر کا نظام ہو، معاشرے کا نظام ہو، قانون کا نظام ہو، سیاست کا نظام ہو، ہر طرح کی زندگی کوشش کے لیے اللہ نے قرآن میں رہنمائی اتاری ہے. ہم بس قرآن کو تلاوت کر کے رکھے جا رہے ہیں، اس سے زندگی سنوارنے کے لیے عمل کرنے کا نظام نہیں لے رہے ہیں قرآن سے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان ساری دنیا سے نیچے اور دیوال کا شکار ہیں. علامہ اس لیے کہتے رہے تھے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور حافظ علی وقار ماہ رمضان کے اندر، اس لیے میں بطور خاص اس پر زور دے رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان میں قرآن اترا ہے، قرآن اور رمضان کا تعلق ہے. اور بڑی خاص بات یہ ہے صرف قرآن ہی رمضان میں نہیں اترا، اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں رمضان کے اندر اتاری. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہ اترنے والا صحیفہ تورات اور انجیل سب کا رمضان میں نزول ہوا. تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن ہم جانتے ہیں مشہور قول کے مطابق 27ویں رمضان کو نازل. تو گویا اللہ نے رمضان کے ساتھ کتابوں کو جوڑا ہوا ہے. پہلی امتوں پر کتابیں اتاری تو وہ بھی رمضان کے اندر اتاری، ہم پر قرآن اتارا وہ بھی رمضان کے اندر اتارا. یہ پیغام ہے بہت بڑا کہ اس ماہ کے اندر قرآن سے اپنا تعلق بنائیں. اور آپ جانتے ہیں اسی قرآن سے تعلق بنانے کے لیے رب کائنات نے دن کے روزوں کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کو ہمارے لیے حضور کی سنت بنایا. چونکہ تراویح کا تعلق صرف قرآن کی سماعت کے ساتھ ہے، قرآن کو سننے کے ساتھ ہے. مگر پھر وہی ہمارا حال، چونکہ ہم سمجھنے والے نہیں ہیں، بس ہم ٹانگوں پہ زور دے کے بدلتے رہتے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے رکعت اور جلدی تراویح ختم ہو جائے، ٹوٹل پورا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. قرآن سمجھنے والی بات تو ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں، نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے تھے، اس وقت بھی وہ روزے رکھ کر گئے تھے وہاں پر. اگرچہ ان کے روزے ہماری طرح کے نہیں تھے، مگر اللہ کی کتاب کا فیض انسان کو ماہ رمضان کے اندر اور روزوں کی حالت میں قرآن کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ قریب تر ہو جایا کرتا ہے. حاضر علی وقار یہ ماہ رمضان ہوتا تھا جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلاوت کا دور کرنے کے لیے جبرائیل امین آسمانوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے اندر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جبرائیل امین آسمانوں کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ آ کے بیٹھتے، وہ حضور کو قرآن سناتے تھے، حضور انہیں قرآن سناتے تھے، اور دور ہوتا تھا قرآن کا. اور جب میرے آقا کی حیات ظاہری کا آخری سال تھا، اس وقت جبرائیل امین آئے وہاں پر 2 مرتبہ حضور کو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ قرآن سنا. باقی سالوں میں 1 مرتبہ ہوتا تھا، آخری حیات ظاہری کے سال میں
2 मरतबा कुरान पाक को आका इनामदार ने सुनाया और जिब्राइल अमीन ने सुना और सुनाया। और हमारे जो मुहद्दिसीन थे, फुकहा थे, सारा साल हदीस भी पढ़ते थे, फिक़ह भी पढ़ते थे, लेकिन जब माह रमजान आता था शागिर्दों से कहते थे किताबें उठा के इधर रख दो, ये महीना कुरान को पढ़ने का महीना है और कुरान से ताल्लुक जोड़ने का महीना है। मैं आपसे यही एक दर्दमंदाना इल्तिजा और दरखास्त करूंगा कि बराह करम अपने घरों में कुरान मजीद यकीनन होगा, अगर नहीं है तो तर्जुमे वाला कुरान मजीद लेकर आइए। और अगर कुरान मजीद लाने की फुर्सत नहीं है, आजकल अगर मोबाइल है तो कुरान वहां पर मौजूद है। एक बड़ी मशहूर ऐप्स मौजूद है जिसके अंदर कुरान के तर्जुमे एक नहीं 20-20 तर्जुमे, 10-10 तफसीरें। इस्लाम वन के नाम से एक ऐप है, इस्लाम वन, उसको अपने मोबाइल के अंदर डालें और उठते बैठते जहां मर्जी आए कुरान को पढ़ते रहें, तर्जुमे देखते रहें, तिलावत को सुनते रहें। कारियों की तिलावत भी मौजूद है, तर्जुमा मौजूद है, तफसीर मौजूद है। जरूरत अगर है तो हमारे दिल के अंदर जज्बे और शौक की जरूरत है। और मैं ये भी अर्ज करूंगा, जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को साथ बिठाकर पढ़ें ताकि बच्चों के अंदर शौक पैदा हो। हमें ये शौक और मोहब्बत कुरान अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना है। मैं इन्हीं कलिमात पे इक्तफा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि बारी ताला हम सबको इस माह रमजान में कुरान के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।